محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے چھوٹی سی، اس کے بارے میں 10-5 منٹ میں بات کہہ کے ختم کر دوں گا۔ ایک واقعہ ہے جس کو ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک جنازہ لایا گیا۔ کوئی انسان تھا، صحابی تھے، مر گئے۔ لایا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نماز جنازہ پڑھ دیں۔ ہر آدمی کی تمنا ہوتی تھی کہ آپ اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبریں ہیں یہ اندھیرے کی کوٹھری ہیں، اگر میں نماز جنازہ کسی کی پڑھا دوں تو اس کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اندھیرے کی کوٹھریاں روشنی کا گھر بن جاتی ہیں۔ اس لیے خصوصیت سے صحابہ کی یہ تمنا ہوا کرتی تھی کہ نماز جنازہ نبی کریم علیہ السلام پڑھا دیں۔ چنانچہ جنازہ آیا تو آپ نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس جنازے والے کی جو آدمی مرا ہے کیا یہ مقروض تو نہیں تھا؟ صحابہ بولے جو اس کے رشتہ دار تھے، اس کی زندگی کو جاننے والے تھے، اس کے بچے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس پر کسی کا کوئی قرض نہیں تھا۔ نبی کریم علیہ السلام آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھا دیا۔ تھوڑی دیر میں دوسرا جنازہ آ گیا۔ آپ نے پھر پوچھا کہ کیا اس کے اوپر کسی کا قرض تھا؟ اس کے بچوں نے یا اس کے جاننے والوں نے یا جس کا قرض تھا اس نے کھڑے ہو کہا یا رسول اللہ اس کے اوپر یہ مرا ہے اور قرض دار مرا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلو علی صاحبکم، تم پڑھو اپنے ساتھی کے اس صحابی کی نماز جنازہ، میں نہیں پڑھوں گا۔ ایک صحابی ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علی دینہ، میں اس کے قرض کی ذمہ داری لیتا ہوں، یہ چلا گیا دنیا سے، میں اس کے قرض کو ادا کروں گا۔ تب نبی کریم علیہ السلام آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھائی۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سن لے۔ میں حدیث سنائی ہے میں نے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اگر کسی آدمی کے اوپر کسی شخص کا قرض ہے تو اللہ کا نبی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ کیوں؟ یہ دوسرے کا قرض اپنے سر پر لے کے جا رہا ہے، جنت کے دروازے اس کے لیے بند ہیں، چاہے اللہ کا نبی ہی نماز جنازہ کیوں نہ پڑھائے۔ حدیث میں فرماتے ہیں
کہ جس کے ذمے میں قرض ہے اور مر گیا، جنت کا دروازہ اس کے لیے بند ہے۔ غور کر لو، کسی کا حق مار رکھا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، کسی کی جائیداد ہے، مکان ہے، بیوہ کا، یتیم کا، امانت ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، قرض ہے، دبا رکھا ہے، چاہے نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، مگر جنت کے دروازے موت کے بعد کھلیں گے نہیں، اس لیے کہ قرض ہے۔ میں کہتا ہوں چاہے مسلمان کا قرض ہے، چاہے ہندو کا قرض ہے، چاہے سکھ کا قرض ہے، قرض تو قرض ہے، کسی دوسرے کا حق معاف نہیں ہو سکتا۔ دیکھو اللہ جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اگر اس کا حق کسی نے ادا نہیں کیا، شراب پیتا تھا، پیتا پیتا مر گیا، جوا کھیلتا تھا، کھیلتا کھیلتا مر گیا، اور آدمی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، توبہ کر ساری دنیا کے گناہ ہو جائیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي۔ اے آدمی، اگر تیرے گناہ اتنے ہوئے کہ آسمان کی چوٹی تک پہنچ گئے، پہاڑ بن گیا تیرے گناہوں کا، اگر اس کے بعد بھی تو نے استغفار کیا، اے اللہ بڑا گناہگار ہوں، معاف کر دے، فرماتے ہیں تیرے گناہوں کے پہاڑ بھی معاف کر دوں گا، مگر کون سے گناہ؟ جو انسان نے اللہ کے گناہ کیے، داڑھی مڈاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، اب آخر میں بڑھاپے میں احساس ہوا کہ ساری زندگی برباد، اب اللہ سے روتا ہے، اے اللہ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دے، ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے۔ لیکن آدمی نے یتیم کا حق لے لیا، بیوہ کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کی امانت میں خیانت کر لی، کسی کے مال کی چوری کر لی، اور اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ معاف کر دے، حج بھی کر لیا، روز توبہ اور استغفار بھی کرتا ہے، اللہ کسی دوسرے کے حق کا ایک نیا پیسہ بھی معاف نہیں کرے گا، اپنے حق کے تو پہاڑ بھی معاف کر سکتا، کسی دوسرے کا حق کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کا نبی اسی کو کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے یہ بتاؤ کہ جو جنازہ ہے وہ جنازہ کسی کا قرض لے کے تو دنیا سے نہیں جا رہا ہے، اس لیے کہ چاہے جتنے حج کر لے یہ، چاہے جتنے تہجد پڑھ لے، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے،
یہاں تک کہ رسول اللہ اگر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ دیں اور اس کی مغفرت کی دعا بھی کر دیں تب بھی کسی آدمی کا حق معاف نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے حق کے پہاڑ بھی معاف کر دے گا۔ اب کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ ایک تیسرے صحابی ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ جتنا بھی اس کے اوپر قرض ہے میں اس قرض کو اپنے سر پر لیتا ہوں، میں ادا کروں گا اس کے قرض کو۔ اس کے سر سے لوگ ڈر گئی بات۔ جب دوسرے نے ضمانت لے لی کہ میں ادا کروں گا، جو قرض دینے والا ہے یہ تو مر گیا، اب میرا غریبان پکڑے گا، مجھ سے کہے گا دے ادا کر، میں آپ کے سامنے یا رسول اللہ وعدہ کر رہا ہوں کہ اس کا قرض میں اب اللہ کا نبی آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کے نماز جنازہ پڑھاتا ہے۔ میرے بھائی اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ آج کی دنیا کے اندر پانچوں نمازیں پڑھنے والا، حج کرنے والا قرض کو قرض نہیں سمجھتا، کسی دوسرے کے حق کو حق نہیں سمجھتا۔ نماز روزہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن کسی آدمی کے قرض کو نماز معاف کرا دے یہ نہیں ہوگا۔ جس کا قرض تھا اور چلا گیا اور دیا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ جس کا قرض دنیا میں دبایا تھا، جس کا حق دبایا تھا، وہ پکڑ کے اللہ کے دربار میں لے کے جائے گا، اے اللہ میرا حق دلوا۔ آپ کی بارگاہ ایسی بارگاہ نہیں ہے کہ آدمی دوسرے کا حق دبا لے، میرا حق دلوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ غصے کے ساتھ کہے گا ادی الامانہ، اس کا حق ہے۔ اب دائیں بائیں دیکھے گا، آگے پیچھے دیکھے گا کہ میں نے تو سونا لیا تھا، گہنا لیا تھا، چاندی لی تھی، روپیہ لیا تھا، ڈالر لیا تھا، پاؤنڈ لیا تھا، یہاں پہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، دنیا ہی ختم ہو گئی تو دنیا کی کیا چیز ہے؟ میں نے تو زمین اور کھیت پر قبضہ کیا تھا، ان تک ہی ختم ہے۔ تو اللہ سے کہے گا انا یا رب وقد ذهبت الدنیا، اے اللہ کہاں سے دوں جس دنیا میں لیا تھا وہ دنیا اب کہاں؟ اللہ کو اتنا غصہ ہوگا، اتنا غصہ ہوگا، فرمائیں گے ہم کچھ نہیں سنتے، پھر یہی فرمائیں گے ادی الامانہ، حق دے، ہم نہیں سنتے۔ یہ پھر کہے گا کہ اے اللہ میری سنت نہیں ملتا، دوں تو کہاں سے دوں، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، جو لیا تھا وہ ہے، نہ کھیتی ہے، نہ باڑی ہے، نہ گھر ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، دوں کہاں سے دوں؟ اللہ کو اتنا غصہ ہوگا کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیسری دفعہ پھر یہی کہیں گے ادی الامانہ، ہم کچھ نہیں سنتے، اس کا حق دے، اور وہ نہیں دے پائے گا، دے دو کہاں سے، تم یہ ختم ہو گئی تو دے کہاں سے؟ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب جب جہنم میں چلا جائے گا تو یہ دیکھے گا
کہ وہ جو دنیا میں سونا چاندی گہنا روپیہ پیسہ لیا تھا وہ بالکل جہنم کی تہہ نیچے پڑا ہوا ہے، نظر آئے۔ ایک دفعہ سوچے گا کہ سارے جہنم کے عذاب کو ایک دفعے بھر دے اور اسے اٹھا کر کے لائے اور اللہ کے سامنے ڈال دے، اے اللہ یہ مصیبت جہنم کی آگ کی میرے پیچھے نہیں ہے، اس مصیبت سے نکل کر جائے گا، سارے آگ کے اندر نیچے جا کر کے تہتے اٹھا کے لائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کے چچا جان بھائی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب خوش ہوگا اور کنارے پر پہنچے گا کہ وہ مصیبت ختم، وہ امانت ہاتھ سے چھوٹ کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہے کیا چیز؟ کسی کی امانت کو، کسی کے روپیے کو، کسی کے پیسے کو، کسی کی زمین کو آدمی نہ حق لے لے، کوئی چیز معاف نہیں کرتا، بھگتنا پڑے گا۔ آج کی دنیا میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ کسی کی چیز دبا لی، کسی یتیم کا حق لے لیا، بیوہ کا حق لے لیا، اپنی اولاد کے کھانے پینے یا مزے اڑانے کے لیے سامان کر لیا۔ کل کو قیامت کے دن کبھی معاف نہیں ہو سکتا، جس کا حق لیا ہے اس کا حق دینا ہی پڑے گا۔ یہ اس حدیث کا مقصد ہے، اسی لیے قرآن کے اندر فرمایا ہے اللہ نے فلاح اور کامیابی قیامت کے دن پانے والے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے حق کا خیال رکھتے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، امانتوں کی، دوسروں کے حقوق کی رعایت رکھتے ہیں۔ میرے بھائی مسلمان اس میں بہت ہوتا ہے، سمجھتے ہی نہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھ لی بڑے میاں نے اور رمضان کے روزے رکھ لیے، ایک دو حج بھی کر لیے اور گنگا پار، مگر اس بات کو سمجھ لو اللہ کے نبی کا فرمان میرا نہیں ہے، کوئی چیز انسان کے حق کو معاف نہیں کرا سکتی، یاد رکھ لو، چاہے کتنی ہی نماز پڑھ کر اور کتنے ہی ہوتے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے بندو، اے اللہ کے بندو، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ حق جن کے ہیں ان کے حق ان کو پہنچاؤ۔ کسی کا حق لے کے قبل مجھے اور اگر گئے چلے گئے معاف نہیں ہوگا۔ اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا حج، اپنا صدقہ سب کچھ دینا پڑے گا، اور دے کے چھٹی باقی بھی اگر چھٹی مل گئی تو بہت نصیب ہے، اور اگر ادا نہ ہوا دینے کے بعد بھی رہ گیا تو فرماتے جن کا حق رہ گیا ان کے گناہوں کے پہاڑ لے کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور اس نصیب کو اور جانا ملے گا۔ وہ تو نجات پا گیا جس کا حق لیا تھا اور خود مصیبت کے اندر ہو گیا۔ اس لیے اللہ بھی حکم دیتا ہے اور اللہ کا نبی بھی حکم دیتا ہے
امانتیں اور حق جن کے ہیں ان کے حق ادا کرو، ادا نہیں کرو گے تو کل کو جہنم کے اندر اپنے اعمال صالحہ نماز روزے دے کر کے اگر چھٹی مل گئی اور نہیں تو خدا کے عذاب کو بھوگنا۔ اس لیے میرے بھائی، چاہے زمین کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو کسی کی، چاہے تھوڑا ہی حق کیوں نہ ہو، اسی کہا بھولے کہ مت جانا، اللہ معاف نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، چاہے کتنے ہی نمازی ہو جائے، چاہے کتنے ہی دیتے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی لوگ ڈر کے بہت کچھ کر لیتے ہیں، اور خدا جسے توفیق دے، جس کے دل میں خوف آخرت پیدا کر دے وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ موت سے پہلے سب کا چکتا کر کے جائے بہت اچھا ہے، لیکن ایک حق تو ایسا ہے کہ بھئی کوئی دنیا میں خوش نصیب ادا کرتا ہوگا ورنہ نہیں، اور زمین جائیداد والے تو کرتے ہی نہیں۔ وہ حق کیا ہے؟ اپنے غریبان میں بھی ڈال کے دیکھو، ماں باپ مر گئے اور زمین جائیداد بھائیوں نے تقسیم کر دی اور بہنوں کو حق سے محروم کر دیا۔ خود غور کرو، زندگی کے اندر کتنے لوگ آئے جنہوں نے بہنوں کا اور بیٹیوں کا حق دیا ہوگا؟ کس نے دیا؟ وہ تو خوش نصیب ہے۔ اور اگر بلا دیے چلا گیا تو یہی بہن اور بیٹی قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں لائے، اے اللہ تو نے قرآن میں میرا حق دیا تھا، اس نے نہیں دیا، میرے باپ نے اور میرے بھائی نے میرا حق دیا۔ اور اللہ یہی کہتے کھڑے ہو حق دے۔ غریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، معاف نہیں ہوگا، اللہ اپنے حق کے بہاؤ معاف کر دے گا، مگر انسان کے حق کو لیا اور اللہ سے کہے اے اللہ تو معاف کر دے، یہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے۔ چاہے کسی سے مسئلہ پوچھو، قرآن و حدیث کا مسئلہ یہی ہے، اور بھائی مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے۔ مدرسوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اس لیے آدمی کو ہر گناہ سے بچنا چاہیے، چاہے وہ اللہ کا حق نہ ہو، نہ دیا ہو، اور چاہے بہنوں کا حق۔ لیکن دیکھو، توبہ، استغفار، رات کو رونا، یہ سب اللہ کے حق کو معاف کرانے میں کام دے گا۔ انسان، یتیم، بیوہ، کسی بھائی بہن کے حق کو معاف کرانے میں کام دے گا۔ یہ تو دو ہی طرح معاف ہوتا ہے، کوئی تیسری صورت نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ کے دین میں، رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت میں دو ہی چیزیں طریقے ہیں معاف کے، تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ کیا؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس کا حق لیا ہے مرنے سے پہلے اس کا حق جا کر ادا کر دے، معاف مسئلہ، کسی کا کوئی حق نہیں، جس کا حق تھا اس کو دے دیا، جس کا حق لیا تھا اس کا حق ادا کر دو، ادا کر دیا۔ اللہ کے یہاں کوئی اب لین دین
باقی نہیں. اور دوسرا اور ایک طریقہ ہے جس کا حق لیا ہے بھائی کا، بہن کا، ماں کا، پڑوسی کا، غریب کا، مالدار کا، ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر یہی دو طریقے ہیں، تیسرا طریقہ نہیں ہے. یا تو جس کا حق ہے موت سے پہلے دے دو، یا اگر دینے کو نہیں ہے تو پیر پکڑ کر کے معاف کر دو. اگر معاف کر دیا چھٹی، اللہ کے یہاں کچھ نہیں. لیکن اگر بغیر معاف کرائے اور بغیر حق ادا کیے موت آ گئی تو یہ سمجھنا کہ بھئی دنیا میں تو بڑی عزت تھی اور بہت مالدار کہے جاتے تھے اور کیا یہ کہا جاتا تھا، وہ کہا اللہ میاں کے یہاں بھی عزت ملے گی. خدا کی رحمت اور اس کی عنایت اور اس کی جنت کے دروازے بند ہیں. اگر رسول اللہ نماز بھی پڑھا دے جنازے کی تب بھی قبر اندھیری رہے گی، قبر میں روشنی نہیں رہے گی. اس کو سوچ لو، ہر مسلمان سوچے اور اس کی کوشش کرے. پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے. اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب موت آئے تو اللہ اس طرح موت دے کہ ہماری گردن پر کسی کا حق نہ رہے. اور اگر حق رہ گیا تو اس کا دینا ضروری ہے، بغیر دیے چھٹی نہیں ہوگی. میں اس مدرسے کے اندر ان مولوی صاحب کے والد اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے، مولانا مطلوب صاحب ان کے زمانے سے آ جاؤ. حقیقت یہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، 80 سال سے اوپر ہو گیا، میرے لیے آنا جانا مشکل ہوتا ہے، مگر میں تو چلے گئے. اللہ نے جنت میں جگہ دے، انہوں نے میرا پیچھا پکڑ دیا ہے. یہ پہنچ جاتے ہیں وہاں اور کہتے ہیں چلو. حقیقت یہ ہے کہ میں اس لائق نہیں رہ گیا ہوں کہ میں اتنا لمبا سفر کروں اور اپنے سارے کام دھام چھوڑ کر کے آ جاؤں. پریشانی ہوتی ہے. مجھے پتہ نہیں کون جیتا ہے، کون مرتا ہے، ایسا کمانا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. میں نے یہ بات کہی آپ سے، ہر مسلمان کو جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے، ہمارا ایمان ہے اور ایسا ایمان کہ جس کے بغیر ہم جنت میں نہیں جاتے. کیا اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ غلط نہیں ہوگا. ہمارا ایمان ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے قلب لے رکھا ہے اس کی مغفرت کے دروازے بند ہیں. یہ فرمان آپ کا ہمارے سر اور ہماری آنکھوں پر. اب بھائی ہر آدمی کو اپنی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، اور اگر نہیں کرے گا تو کل اللہ کے یہاں کیسی گزرتی ہے اس کو بس اللہ ہی جانتا ہے، اور جس پر گزرے گی وہی جانے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے دل میں خوف آخرت پیدا کرے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے گناہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. ہم نے دنیا میں جس کسی کو پکڑا ہے، اور مطلب یہ ہے پکڑا ہے پہلے یا آگے پکڑیں گے، ہر ایک کو گناہ کر سکتا ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. سب اللہ جب تک
آنکھ بند کر کے، کیا مطلب بندہ جو کر رہا ہے اس نے منہ پھیر رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ جس دن صبر کا پیمانہ بھر جائے گا اور پکڑ لے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی پکڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم نے جب کسی کو پکڑا ہے گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کسی کو ہم نے پورے لشکر کے ساتھ دریا میں ڈبو کے ختم کر دیا، جو بادشاہ کے نام و نمود میں ختم ہو گیا۔ کسی کے اوپر ایسی آندھی آئی، اٹھا کے زمین میں پٹک دیا، دھسا دیا زمین کے اندر۔ آج کوئی نام لینے والے نہیں، کیوں؟ گناہ گناہ گناہ۔ جس اولاد کے لیے دوسرے کا حق لے کے جا رہے ہو، دیکھو کون بڑے بڑے بادشاہ تھے، صدام بادشاہ تھا، آج اولاد اس کی اردن کے اندر شرناردھی بن کے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نام نشان مٹ گیا، بادشاہتیں ختم ہو گئی۔ میں کسی رکشا چلانے والے کو دیکھتا ہوں، کبھی کبھی میرے ذہن میں خیال کون جانتا ہے وہ جو بادشاہ 800 سال ہندوستان میں کیسا ہو سکتا ہے، اسی کے اولاد ہو کسی کے، کون جانتا ہے؟ جنرل قذافی، وہ ساری دنیا میں ترکی بولتا تھا۔ لیبیا کے اندر بادشاہ حاکم، کیا ہے کوئی نام لیتا ہے، کہیں نام نہیں سنائی دیتا، کہاں چلے گئے؟ ایک لڑکا بچا ہوا ہے، کہاں ہے، کس حال میں نہیں۔ یہ سمجھ لو جس اولاد کے لیے دوسرے کا حق دبا کر لے کر دے کر جا رہے ہو، اسے پتہ نہیں موت کے بعد نام و نشان بھی رہتا ہے نہیں رہتا۔ اپنی فکر کرو اولاد کی فکر، مگر جائز طریقے پر کرو، ناجائز پر نہ کرو۔ یہ پیسہ جو کسی کا قرض دبا کر یا حق دبا کر جمع کر کے چیز کو دے کے جا رہے ہو، اس میں کبھی برکت نہیں ہوگی، اولاد کبھی سکھی نہیں رہے گی۔ اس لیے میرے بھائی، مدرسوں میں یہی سکھایا جاتا ہے، یہی پڑھایا جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ دین صرف نماز، روزہ، حج، زکات اور ایمان کا نام ہے، بس اور کچھ نہیں۔ بہت بڑی چیزیں ہیں یہ، لیکن دین صرف انہی کا نام نہیں۔ معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن، اخلاق، لین دین، اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن سب نماز روزہ لٹ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دنیا میں قرض لے کے مال دبایا ہے۔ آج جو کمائی تھی نماز روزے حج زکات کی، سب ان کو دے دو، تمہاری بات میں نہیں بن گیا۔ میرے بھائی، اس کو سمجھو، اپنی زندگی کو بناؤ۔ اگر 2 پیسے بھی کسی کی گردن پر ہیں، یا ادا کرو یا کسی طرح مانگو، نہیں تو کل کو دینا ہی پڑے گا، دینا پڑے گا۔ قرآن یہی کہتا ہے اور اللہ کے نبی نے حدیث میں یہی فرمایا ہے۔ اللہ سب کے اوپر فضل فرمائے، اس مدرسے کو بھی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو
دین کا پیغام دینے والا بنائے، اور جو پڑھا رہے ہیں ان کی تعلیم کو اللہ کرے، اور جو مدرسے کی امداد کر رہے ہیں اللہ ان کی دولت کے اندر برکت عطا فرمائے اور دین پر مضبوطی اور استقامت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا